تو آج کی رات معراج مصطفیٰ کی رات ہے، آج کی رات اللہ اور اس کے رسول کی ملاقات کی رات ہے۔ سوچے تو صحیح، یہ معجزہ، یہ شان، یہ عظمت، یہ بزرگی کسی نبی کو ملا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو اپنا دیدار کرایا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو لامکاں پر بلایا ہو، اور پھر وہ بھی جاگتے ہوئے میں، حالت بیداری میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کی کیفیت میں بلایا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو خواب میں یہ ہوا۔ بات یہ ہے کہ مکے والوں کا حضور علیہ السلام سے لڑنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر اعتراض کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا۔ ورنہ اگر یہ خواب کی بات ہوتی، معاذ اللہ، اگر آج کے اس غیر گزرے دور میں کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے خواب میں جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کی اور میں بیت المقدس گیا، تو لوگ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے کوئی اعتراض نہیں کریں گے، کیونکہ خواب میں تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو جب آج کل کے ایسے چھوٹے موٹے لوگ معاذ اللہ اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ ہم نے بیت المقدس خواب میں دیکھ لیا، گھوم لیا، پھر لیے اور اس کے بعد ہم واپس آ گئے، تو بتائیے اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے کہ خواب تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، آدمی خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو مکے والوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنا، جھگڑنا، حضور علیہ السلام پر اعتراض کرنا، بلکہ یہاں تک کہ اہل مکہ نے حضور علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ آپ بیت المقدس گئے تھے تو یہ بتائیے کہ وہاں پر زینے کتنے تھے، وہاں پر کھڑکیاں کتنی تھی، وہاں پر دروازے کتنے تھے، اور یہ کتنا تھا اور وہ کتنا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیت المقدس گئے، چلے ہماری یہ مسجد کو دیکھ لیں، ہماری اس مسجد کے اندر روزانہ ہم لوگ آتے ہیں، کم و بیش روز آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، خدا کے گھر میں کہتا ہوں کہ اس مسجد کی پہلے اینٹ سے لے کر اب گنبد تک کا کام ہو رہا ہے نا، اس میں ہم سب کا حصہ ہے، ہم سب کی کوششیں، لیکن ابھی تک مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ جو دروازے پہ زینے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ رات دن بار بار چکر لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب، لیکن وہ کیسے بدبخت تھے کہ حضور علیہ السلام پہلی مرتبہ گئے اور حضور علیہ السلام سے پوچھتے وہاں زینے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو وہ لوگ یہ پوچھتے نہیں پوچھتے، لیکن اگر انسان جائے بھی تو وہاں کھڑکیاں گننے جائے گا، دروازے گننے جائے گا، زینے گننے جائے گا۔ مگر یہ معجزہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حتیم کعبہ کے اندر کفار مجھ سے پوچھ رہے تھے، جو وہ بیت المقدس دیکھ کر آئے تھے کہ کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، زینے کتنے ہیں، تو اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سوال کرتے جاتے تھے، میں دیکھ دیکھ کر کے بیان کرتا جاتا تھا۔ یہ معجزہ مصطفیٰ یعنی معراج کے ایک معجزے کے اندر درجنوں معجزات ہیں کہ اب دیکھیں حضور کا جانا ان کو بڑا پریشان کر رہا تھا۔ حضور کا معجزہ یہ، حضور نے مقدس بیت المقدس کو اٹھا کر مکے میں بلوا لیا۔ بھئی ان کا جانا ان کو پریشان کر رہا تھا، حضور نے بلوا لیا، سامنے رکھ دیا قدرت نے۔ محبوب یہ جو بولتے جاتے ہیں، پوچھتے جاتے ہیں، بتاتے جائیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو بیداری میں یہ شان نصیب ہوئی، معراج بیداری میں۔ لوگوں کو دھوکہ کہاں سے ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور مجھے اٹھایا گیا۔ تو یہ جو سو رہا تھا مجھے اٹھایا گیا، تو جس وقت فرشتے آئے تو اٹھائے نا، لیکن جب اٹھا لیا تب حضور اٹھا دیا نا، تو اب سو نہیں رہتے، کیونکہ اس رات حضور سو رہے تھے۔ یہ بھی خاص بات ہے، پوری رات جاگنے والے نبی، بلکہ اللہ فرماتا ہے محبوب سو بھی جایا کیجئے، وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، اور آج کی رات معراج کی رات سو رہے ہیں، سر سے لے کر پیر تک چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں۔ یہ انداز دل ربانہ بھی کوئی دیکھے